دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔ آئیے اب آخری مرحلے میں چلتے ہیں۔ آنے والے مہمان اکرام میں سے سب سے اول ہم ہمارے معزز مہمان جو مکتب کے اندر کافی محنت کرتے ہیں، لوہارا سے تشریف لائے ہیں، محترم حافظ عبدالحنان صاحب، جن کا ایک مثالی ادارہ ہے، طلبہ وہاں حفظ کر رہے ہیں، اور انہوں نے ہمارے پاس جو حفظ کلاس ہے اس کا امتحان لیا ہے۔ کس طریقے سے انہوں نے بچوں کو پایا اور کیا کچھ مزید ہم اس میں ترمیم کر سکتے ہیں، مختصر انداز میں وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے حافظ عبدالحنان صاحب اپنے بات کو رکھیں گے، تاثرات کو پیش کریں گے۔ میں حافظ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آئے اور اپنے تاثرات کا اظہار کریں۔ پہلی بار الحمدللہ آلے گاؤں کی سرزمین پر آمد ہوئی۔ دل میں ایک خیال تھا کہ وہ چھوٹی بستی ہوں، کیونکہ ایک دم جو ہے تو شہروں سے کٹ کر یہ بستی، تو دل و دماغ میں خیال تھا کہ وہ چھوٹا سا گاؤں ہوگا، مگر ماشاءاللہ یہاں آ کر یہاں کا مارکیٹ ایریا دیکھ کر اور سب سے زیادہ خوشی تو یہ ہوئی کہ جب مسجد میں داخل ہوئے تو اس کا ڈیکوریشن اس انداز میں بنا ہوا، اور پھر ایک مثالی مکتب۔ میرے دوستوں، یہ معمولی بات نہیں ہے، اتنے چھوٹے سے گاؤں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا عظیم الشان مکتب آپ کے چھوٹے سے گاؤں کے اندر قائم کیا۔ اس پر ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مجھے یاد آ گئی، جس کا مفہوم ہے، جو انہوں نے غالباً حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ میری بیٹی فاطمہ یا حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے، دونوں میں سے کسی سے، کہ ایک دن تیرے باپ کا لایا ہوا دین ہر کچے پکے مکان میں داخل ہو کر رہے، اور سب سے پہلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کتنے دور ہے، اور پھر ہندوستان کے اندر دین اسلام کی آمد، اور پھر ایسے چھوٹے چھوٹے گاؤں کے اندر یہ حفاظ اکرام فکر کر رہے ہیں۔ دوستو، اتنے چھوٹے گاؤں کے اندر بچوں کو 10 سورتیں حفظ کرا دینا یہ بھی کسی کرامت سے کم نہیں ہے۔ اتنے چھوٹے سے گاؤں کے اندر یہ حفاظ اکرام کی ٹیم اتنا بڑا کام کر رہی ہے، دیکھ کر دل خوش ہو گیا۔ اور یقین جانو، جو قرآن کی عظمت کو سمجھیں گا، جو قرآن کی قدر و قیمت جانیں گا، وہی جان سکتا کہ یہ لوگ کیا خدمت کر رہے ہیں۔ دوستوں، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں، جو لوگ قرآن کی خدمت کرتے ہیں ان کا اس کے پیچھے کوئی مفاد نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ بیہودہ لوگ الزام لگاتے کہ بھائی یہ دکھاوے کے لیے کام کر رہے ہیں، یہ تو فلاں مطلب کوئی ان کا مفاد اس کے پیچھے وابستہ ہے، اس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ان الزامات لگانے والوں سے میں گزارش کروں گا کہ ایسے الزامات سے خدا نہ بچے، ورنہ اپنی عاقبت خراب کر لیں۔ تو میں مکتب کے تاثرات کے بارے میں کیا کہوں کہ میں واٹس ایپ کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے مطلب مکتب کے تاثرات دیکھتے رہتا تھا، یہاں کے امتحانات کو، اور جو یہاں کے صدر مدرس ہیں حافظ زبیر صاحب دامت برکاتہم، یہ ہمارے کافی پرانے دوستوں میں ہیں، اور ہمیشہ جو ہے تو مکتب کے تعلق سے فکر مند رہتے ہیں، اور کئی مسئلوں پر جو ہے تو ہمارا تبادلہ خیال ہوتے رہتا۔ مگر پہلی مرتبہ میرا جو ہے تو یہاں پر امتحان کی غرض سے آنا ہوا، اور بالاتفاق اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے حفظ کلاس کا امتحان لینے کا موقع ملا۔ یہ بچے ماشاءاللہ اتنا پیارے انداز میں انہوں نے قرآن پڑھا کہ دل خوش ہو گیا۔ کچھ بچے تو ایسا پڑھ رہے تھے کہ میں آنکھیں بند کر کے جھومنے لگ گیا۔ یعنی جو گانوں کے شوقین لوگ رہتے، جب کوئی گانا بجتا تو وہ آنکھیں بند کر کے ایسا جھومنے لگتے، بس اسی انداز میں۔ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے کلام سے محبت دے دیتا ہے، جن کا روزانہ کا کام ہی قرآن کو سننا اور سنانا ہو، تو ان کو اس سے ایک محبت، انسیت پیدا ہو جاتی۔ تو کچھ بچے ماشاءاللہ، جو بچے نے یہاں پر ابھی تلاوت کیا، اس بچے نے اس مسحور کن انداز میں اپنے اسباق کو پڑھا کہ اس کے مطلب پڑھنے کو سن کر میں ششدر رہ گیا کہ مکتب کے اندر اتنی اچھی تعلیم۔ یہ دوستو واقعی یہاں کے تمام اساتذہ قابل مبارکباد ہے، اور خصوصاً حافظ زبیر صاحب اور ان کے ساتھ جو ان کے معاونین ہیں، جو یہاں پر ابھی میں پیچھے کے حصے میں دیکھ رہا ہوں
کہ کافی جو ہے تو ہمارے آلیگاؤں کی بستی کے جو ہے تو ذمہ داران یہاں پر موجود ہے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ لوگ بیدار ہے اور ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلنے کے لیے تیار ہے. میں پیچھے بیٹھے ہوئے اور تمام آلیگاؤں کے لوگوں سے ویسے بھی گزارش کروں گا کہ جب بھی اس مکتب سے چاہے جانی تعاون چاہے مالی تعاون جس بھی اعتبار سے تعاون کی آواز لگائی جائے، آپ ہمیشہ جو ہے تو ان کی آواز پر لبیک کہہ کر جنت کے حقدار بنے. سب کریں گے انشاءاللہ اس کی کوشش. یہ تو بچوں کی آواز آ رہی، میں وہ پیچھے والوں سے مخاطب ہوں جو ہمارے ذمہ داران پیچھے بیٹھے. انشاءاللہ سب انشاءاللہ جانی مالی تعاون کے اعتبار سے ہر وقت تیار رہیں گے انشاءاللہ. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں، میں نے ان بچوں سے بھی کہا، یہ جو بچے بیٹھے تھے حفظ کلاس کے اندر، کہ بچوں آئندہ سال بھی انشاءاللہ میں امتحان لینے آؤں گا اور اس وقت میں آپ تمام بچے جو ہے تو مجھے حافظ بنتے ہوئے دکھائی دینا چاہیے. یعنی تمام بچے جو ہے تو 30 پارے مکمل ان کے ہو چکے ہونا چاہیے. اور بچوں نے الحمدللہ عزم بھی کیا اور اللہ سے میں دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی بچے حفظ کر رہے ہیں، یہ ایک سبیل انہوں نے یہاں پر شروع کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر تقویت عطا فرمائے، استادوں کے اندر استقامت عطا فرمائے. جو بھی پریشانیاں اور پڑھانے کی لائن سے اور جو مسائل آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تو اس کو خزانہ غیب سے اس کی تکمیل فرمائے، ان کی مدد نصرت فرمائے. اور بچوں سے بھی میں گزارش کروں گا کہ آپ لوگوں نے جو یہ حفظ کا سلسلہ شروع کیا ہے، اس کو خدا را بند مت کرنا. اگر لڑکیاں ہیں اور لڑکیوں کے یہ میں نے جو امتحان لیا اس کے اندر زیادہ تعداد لڑکیوں کی تھی، غالباً 4 ہی لڑکے حفظ کلاس میں تھے اور لڑکیوں کی تعداد ماشاءاللہ زیادہ تھی. تو میں لڑکیوں کے والدین سے گزارش کروں گا جن کے والدین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یا ان کے دوست احباب بیٹھے ہوئے، کہ اگر آگے چل کر یہ مسئلہ آتا کہ بھئی لڑکی بڑی ہو گئی تو مسجد میں نہ کرتے ہوئے کوئی ایسی جگہ کا انتظام کرو اور وہاں پر یہ حفظ کے سلسلے کو جاری رکھو. انشاءاللہ یہ آپ کے گاؤں کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا، اپنے علاقے کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا اور امت مسلمہ کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا. اور سب سے خاص بات یہ کہ یہ ارتداد کی جو فضا اس وقت چل رہی ہے، اس فضا کو ختم کرنے کے اندر یہ ہماری حفظ کلاسز بہت معاون و مددگار ثابت ہوں گی. اور خصوصاً میں نرگس نساء یہ جو بچی ہے صوبیدار خان صاحب کی، اس کا اس سے پہلے بھی میں نے ویڈیو دیکھا تھا. اس بچی کا آج میں نے امتحان بھی لیا، اس کو 21 بارے میں سے سوال کیا، سورہ واقعہ پوچھا، سورہ نبا پوچھا، اس کے علاوہ اس کو 8ویں پارے میں سے سوال کیا. کئی سوالات اس بچی سے میں نے کیا، اس نے بہت اچھے انداز میں جوابات دیا. اس کے علاوہ میں نے اس کو، یہ تو قرآن وہ حفظ کر رہی تھی، اس کے علاوہ میں نے اس سے حدیثیں پوچھا، حدیثوں کے ترجمے پوچھا اور سوالات جو ہے تو میں نے بے ترتیب سوال کیے. کبھی اس کو جو ہے تو اردو ترجمہ پڑھ کر جو ہے تو عربی کا متن پڑھنے لگایا، مگر اس بچی نے بغیر جھجکے بہت اچھے انداز میں پڑھا. دوسرے بچوں نے بھی بہت اچھے انداز میں پڑھا. میں سب کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور خصوصاً صوبیدار خان صاحب، اس بچی کے استاد حافظ محمد الیاس صاحب دامت برکاتہم، حافظ اویس صاحب دامت برکاتہم الیاسی، اسی طرح حافظ زبیر صاحب اور تمام جو معاون اساتذہ ہیں، تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس زمانے میں انہوں نے لڑکیوں کے حفظ کی سبیل جو شروع کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بستی کے اندر مزید اور آئندہ 1000 سالوں تک یہ جو لڑکیوں کی حفظ کلاس کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اللہ اس کو قائم رکھے اور یہاں کی بچیاں قرآن کی حافظہ نہ بنے بلکہ حدیث کی بھی حافظہ بنے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی کے دور میں جو بچیاں حفظ حدیث کرتی تھی، بس وہی سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گاؤں کے اندر اور ہمارے پورے علاقے کے اندر قائم و دائم فرمائے. دلی خوشی ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ مزید اس کے اندر مکتب کے اندر ترقیات عطا فرمائے. تمام معاونین کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اجر جزیل عطا فرمائے. آنے والے میرے تمام میں جو ساتھ میں ہمارے دوست ہیں، ان تمام کا بھی جو ہے تو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو جو ہے تو سنا اور مجھے برداشت کیا. ٹائم بہت زیادہ ہو رہا اصل میں، مگر ٹائم کی قلت ہونے کے باوجود ان کی محبتیں ہیں، انہوں نے یہاں پر جو ہے تو ہم کو بلا کر محبتوں کا ثبوت دیا. ہم حافظ زبیر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور میں اپنے 2 الفاظ کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام.